بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الہکم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان الہکم لواحد، بے شک تمہارے الہ جس کی تم بندگی کرو گے، جن کی تم عبادت کرو گے، جن کی الوہیت کے ہر وقت قائل رہو گے، یقیناً صرف اور صرف ایک ہے۔ رب السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں کے رب ہے، وما بینہما، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے۔ اتنی لمبی چوڑی مخلوق کو جو حال و احوال پیش آ سکتے، ان کی ہر حالت کو مد نظر رکھ کر ان کی ضروریات کو پورا کرنے والے جو ہے وہ صرف اور صرف وہی اللہ ہے، وہی رب ہے۔ وَرَبُّ الْمَشَارِقِ، وہ مشرقوں کے بھی رب ہے۔ قرآن کریم نے مشارق جمع بھی استعمال کیا، واحد بھی استعمال کیا، تثنیہ بھی استعمال کیا۔ رب المشرق والمغرب، وہ مشرق کا بھی رب ہے، وہ مغرب کا بھی رب ہے۔ جہاں قرآن کریم نے مفرد استعمال کیا ہے اس سے مراد پورا افق ہے، ہمارا پورا مشرق ہے۔ رب المشرق والمغرب، پوری جہت، پوری سمت مراد ہے۔ جہاں قرآن کریم نے تثنیہ استعمال کیا ہے وہ دو مشرقوں اور دو مغربوں کا رب ہے۔ وہاں عربی کا اسلوب ہے، انداز ہے کہ عربی میں جب دو چیزیں کہی جائیں نا، ان میں سے ایک زیادہ شہرت یافتہ ہو تو اسی کا نام رکھ دیا جاتا ہے۔ بھائی زمزم کا پانی سفید ہے کہ کالا؟ بھائی کیا ہے؟ اچھا، کھجور، اجوا کھجور کیا ہے؟ کالی۔ ان دونوں کو ملا کے عربی میں جب لفظ بولتے ہیں کہتے ہیں اسودین، دو کالے۔ کیا لفظ بولتے ہیں؟ اسودین۔ حالانکہ زمزم تو سفید ہے۔ عربوں کا مزاج تھا کہ جب دو چیزوں کو ایک نام دیتے نا تو ان میں سے وہ خوبی جس میں زیادہ ہوتی اسی نام کے ساتھ پکار دیتے، جیسے عربی کا ایک انداز ہے، اور یہ بہت محبت بھرا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے تشریف لائے پہلی وحی کے بعد، تو طبیعت میں وزن ہوا، آپ کو سردی لگی، آپ نے چادر لے لی۔ اللہ تعالیٰ نے خطاب فرمایا یا ایھا المزمل۔ اب یہ عربی میں اظہار محبت کے لیے انداز ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں کسی کو کہہ دے او چادر اوڑھنے والے، وہ لڑ پڑے گا، وہ کہے گا یار یہ کیا کہہ دیا۔ چونکہ ہماری زبان میں وہ کمالات اور خوبیاں نہیں ہے جو عربی میں، اور وہ پھر زبان بھی کس کی ہو؟ اللہ کی ہو۔ یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، یہی معاملہ یہاں ہے۔ چونکہ مشرق اور مغرب، جنوب اور شمال، ان چاروں سمتوں میں زیادہ مشہور کون سی ہے؟ مشرق اور مغرب۔ تو عربی میں جو چاروں میں سے دو مشہور تھی، ایک جنوب کو اس کے ساتھ ملا دیا، شمال کو اس کے ساتھ ملا دیا۔ قرآن نے کہا دو مشرقوں اور دو مغربوں کا رب کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ اور جہاں جمع بولا گیا، جہاں یا رب المشارق
بہت سارے مشرقوں کا رب. اب سوال پیدا ہوتا ہے مشرق تو ایک ہے یا دو؟ یہ جو آپ نے کہا ہے دو کہہ دو، یہاں تو قرآن نے کہہ دیا سارے مشرقوں کا رب. اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ سورج جو ہے جب نکلتا ہے، ہر روز سورج نئی جگہ سے نکلتا ہے. 365 دنوں میں سورج کے نکلنے کی جگہ جو آج ہے وہ کل نہیں، جو کل ہے وہ ہر روز اپنے نئے مخرج سے نکلتا ہے. اور 365 جگہ ہیں جہاں سے سورج نکلتا ہے، اور 365 ہی جگہ ہے جہاں جا کے سورج کیا ہوتا ہے؟ غروب ہوتا ہے. جب سورج ہر روز نئے مشرق سے نکلتا ہے تو ٹوٹل مشرق بھائی کتنے ہو گئے؟ 365. اس لیے قرآن نے یہاں جمع کا لفظ بول دیا وَرَبُّ الْمَشَارِقِ، کہ وہ سارے کے سارے مشرقوں کا رب ہے. اور جمع اس لیے بھی بھائی قرآن بولتا ہے، باقی اللہ زیادہ بہتر جانتے، واللہ عالم. اس وجہ سے بھی کہ سورج کے جو پجاری تھے نا، وہ سورج نکلتے وقت سورج کی پوجا کرتے تھے. آج بھی سورج کو پوجنے والی دنیا میں قومیں پائی جاتی ہے، بہت بڑی تعداد میں پائی جاتی. تو سورج کے پجاری قرآن کریم نے فرمایا رب المشارق، ہر روز سورج جہاں سے نکل رہا ہے تم اس سورج کی پوجا کرتے ہو کہ دنیا کو روشن کرنے والا یہ ہے. حالانکہ دنیا کو روشن کرنے والا یہ نہیں ہے، اس دنیا کو روشن کرنے والی تو وہ ذات ہے جس نے سورج کو روشنی عطا کی. اس لیے بھائی 3 وقتوں میں ہمارے یہاں نماز پڑھنا حرام ہے: سورج کے نکلتے وقت، سورج کے غروب ہوتے وقت، اور سورج کے زوال کے وقت. چونکہ سورج کے پجاری ان 3 وقتوں میں سورج کی کیا کیا کرتے تھے؟ پوجا کیا کرتے تھے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 وقتوں میں اپنی امت کو سجدہ کرنے سے منع کر دیا کہ کوئی دیکھنے والا یہ نہ سمجھے کہ یہ زوال کا وقت ہے، یہ غروب کا وقت ہے، یہ طلوع کا وقت ہے، شاید یہ کس کی عبادت کر رہا ہے؟ یہ سورج کی کر رہا ہے. اس لیے روک دیا ان 3 وقتوں میں تم نماز نہیں پڑھ سکتے. اور بھائی اگر ان میں کوئی نماز پڑھنا بھی چاہے تو اس کی نماز ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی، وہ گناہگار ہوگا. رب المشارق اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ، بے شک ہم نے ہی زینت بخش دی آسمان دنیا کو خوبصورت ستاروں کے ذریعے. یہ جو پہلا آسمان نظر آ رہا ہے تمہیں، یہ آسمان دنیا ہے. بھائی دنیا کا لفظی معنی ہوتا ہے قریب. بھائی دنیا کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ دنیا آخرت کے مقابلے میں قریب ہے، اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو دنیا کہتے ہیں. بھائی دنیا کو دنیا کہنے کی وجہ کیا ہے؟ یہ قریب ہے، اور آخرت اس سے کیا ہے؟ دور ہے. یہاں آسمان دنیا قریب والا آسمان، اس کو ہم نے ستاروں سے، سیاروں سے زینت بخش دی. قرآن کریم نے اس بات کو کئی جگہ بیان کیا. اس سے پتہ چلا کہ یہ جو پہلا آسمان دنیا ہے صرف ستارے اسی پر ہیں، باقی جو 6 آسمان ہیں ان پر ستارے نہیں ہیں. چونکہ قرآن کریم نے باقی جو 6 آسمان ہیں ان میں ستاروں کا کہیں بھی تذکرہ نہیں کیا. اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا، بے شک ہم نے خوبصورت بنا دیا آسمان دنیا کو بِزِينَةٍ. اب ہم یہاں سے اوپر دیکھتے ہیں تو بھائی ہمیں ستارے چمکتے ہوئے خوبصورت نظر آتے ہیں کہ نہیں؟ وہ ہم نے شہروں میں آلودگیاں مچا دی ہیں، الٹی سیدھی لائٹوں کی حد کر دی ہے، شہروں میں نظر نہیں آتی. اب شہر سے باہر جائیں، میں جب ادھر ادھر تھوڑا دور کے پیچھے کے علاقوں میں جاتا ہوں تو اس وقت آسمان یوں جگمگاتا ہے. افسوس بھی ہوتا ہے کہ یار شہروں میں ہم نے آلودگیاں، گندگیاں اور فضول لائٹنگ اتنی ہے کہ آسمان اب وہ نظر ہی نہیں آتا. ہمارے بچپن میں دیہاتی ماحول تھا تو آسمان کو خوب چمکتا دمکتا دیکھتے تھے، اور اس وقت اندازہ ہوتا کہ آسمان کی زینت کیا ہے، آسمان کی زینت کیا ہے. تو ہم نیچے سے دیکھتے ہیں، ہمیں آسمان نظر آتا ہے، ہمارے لیے آسمان چمکتا ہے. اور بھائی یہاں ایک بات ضمنی طور پر عرض کروں، آسمان والوں کے لیے بھی زمین پر کچھ چیزیں چمکتی ہیں. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جس گھر میں یتیم کی پرورش کی جائے، کفالت کی جائے، جس گھر میں یتیم کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، وہ آسمان والوں کے لیے اس طرح چمکتا ہے جس طرح زمین والوں کے لیے پہلا آسمان چمکتا ہے۔ جس طرح زمین والوں کے لیے تو ہمارے لیے ستارے چمکتے، اور آسمان کے فرشتے جب زمین پر نظر ڈالتے تو وہ گھر چمکتے ہیں جہاں اللہ کو یاد کیا جا رہا ہو، جہاں اللہ کی عبادت کی جا رہی ہو، جہاں صلہ رحمی کی جا رہی ہو۔ وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ، اور ہم نے ان ستاروں کو، پہلے آسمان کو اس طرح زینت بخشی کہ ہم نے اس کو ہر سرکش شیطان سے محفوظ کر دیا۔ شیاطین اوپر جا کر، پہلے آسمان پر ہی سارے دفاتر ہیں۔ بھائی ذرا سمجھنا میری بات، پہلی آسمان پر تمام فرشتوں کے دفاتر اور محکمے جو ہیں وہ سارے کدھر ہیں؟ پہلے آسمان پر۔ بارش کا نظام، ہواؤں کا نظام، رزق کا نظام، جتنا اس پورے کائنات کو چلانے کے جتنے محکمے اور شعبے ہیں وہ سارے کہاں؟ پہلے آسمان پر۔ صحیح احادیث میں بہت سارے شعبوں کا تذکرہ ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے تو بھائی ہر پہلے آسمان پر جب پہنچے تو فرشتوں نے حضرت جبریل سے پوچھا ساتھ کون ہے؟ بھائی آپ معراج کے احادیث میں پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ پوچھا کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت جبریل نے بتایا۔ آگے فرشتوں نے پوچھا یہ آئے ہیں یا ان کو بلایا گیا؟ کہا جی نہیں، آئے نہیں ہیں، ان کو بلایا گیا ہے۔ پھر فرشتوں نے پہلے آسمان کے دروازے کھولے اور ہمارے آقا اندر تشریف لے گئے اور انہوں نے مرحبا کہا، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے پہلے آسمان پر کیا کچھ دیکھا، صحیح احادیث میں اس کی تفصیل ملتی ہے۔ تو پہلا آسمان جو ہے اس پورے نظام کو چلانے کے جو دفاتر ہیں، جو محکمے ہیں، جو شعبے ہیں، بھائی وہ سارے کدھر ہیں؟ اچھا، اسی لیے جنات پہلے آسمان پر جاتے۔ اور اپنے صحافیوں کو کبھی دیکھا خبر نکالنے کے لیے، کبھی تھانے میں، کبھی عدالت میں، کبھی ادھر کبھی ادھر، یہ جو رپورٹر ہوتے ہیں، کبھی رپورٹروں کو دیکھو کیا کرتے ہیں، کسی رپورٹر سے پوچھو جا کے۔ جنات کیا کرتے؟ پہلے آسمان پر جاتے، وہاں محکموں کے قریب کان لگاتے، اللہ تعالیٰ کی فوجیں کیا مشورہ کر رہی ہیں، کب بارش ہونی ہے، زمین پر حالات کیا ہونے۔ پھر وہ جنات نیچے آ کر کاہنوں کو بتاتے، نجومیوں کو بتاتے، نجومی اس کو اچھا نمک مسالہ لگاتے اور اس میں 70-80% جھوٹ ملاتے، اس جھوٹ کو ملا ملو کے خبریں چلا دیتے، اور جب وہ 10 پیشن گوئیاں کرتے کوئی ایک تو سچی ہو ہی جاتی، اس سے ان کے پورے سال کی دکان چلتی رہتی۔ اللہ جل جلالہ نے پہلے آسمان کو محفوظ کر دیا اور شہاب ثاقب کی ڈیوٹی لگا دی کہ اب کوئی بھی جن جو ہے وہ پہلے آسمان کے قریب پھٹک نہیں سکتا، فرشتے اس کو ماریں گے۔ قرآن نے جگہ جگہ شہاب ثاقب کا تذکرہ کیا تاکہ یہ جو نجومیوں نے گند پھیلا رکھا ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید میں رخنہ ڈالنے کی جو کوشش کی ہے، تو یہ بند ہو جائے۔ اس لیے مسلمان کو حکم دیا کہ جو نجومی کے پاس جائے گا اس کی عبادت بھی قبول، چونکہ مستقبل کے حالات صرف اور صرف کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ یہ سارا علم اللہ کی شان ہے، بندوں کے پاس اس کا کسی چیز کا کوئی علم نہیں ہے۔ بہرحال فرمایا لا يسمعون الى الملأ الاعلى، یہ ملائے اعلیٰ کی طرف کوئی بات سننے کے لیے نہیں جا سکتے، اگر جائیں گے وَيُقْذَفُونَ مِن كُلِّ جانب، انہیں ہر طرف سے شہاب ثاقب مارے جائیں گے، دحورا وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ، اور ان کو وہاں سے بھگا دیا جائے گا اور ان کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب ہے۔ ہاں إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ، کوئی زبردستی خبر اچک لائیں، کوئی تھوڑی بہتی بات سن لائیں، فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ، تو ان کے پیچھے شہاب ثاقب لگ جاتا ہے۔ بھائی ایک بات ذرا آپ سب حضرات نے متوجہ ہو کے میری بات سننا ذرا ایک بات، شہاب ثاقب کیا ہے؟ شہاب ثاقب کیا ہے؟
آج سے کچھ سال کو 300 سال نکال کے پچھلے کا جو اس سے پرانے جو زمانے ہیں نا، یونانی فلاسفہ اور اسلام کے علماء کے درمیان قرآن کی اس آیت کو لے کر جھگڑا رہا ہے۔ اس بات کو سمجھنا، یہ تو ایک صرف کلیہ ہے، ہمیں زندگی میں یہ بہت فائدہ دے گا۔ جتنے بھی یونانی فلاسفہ تھے وہ یہ کہا کرتے تھے کہ یہ جو شہاب ثاقب ہم دیکھتے ہیں نا اوپر سے وہ ٹوٹتے ہیں، ہماری بھی نظر پڑتی ہے، وہ یہ کہا کرتے تھے یہ زمین کے بخارات اٹھتے، اوپر جا کے جم جاتے، اور جب یہ آسمان کے سیارے ستارے جن میں بہت آتشی مادے جب ان کے قریب جاتے ہیں نا تو یہ پھٹ جاتے۔ لہٰذا شہاب ثاقب جو قرآن نے کہا یہ بات غلط ہے۔ یونانی فلاسفہ کیا کہا کرتے تھے؟ قرآن کی بات کیا ہے؟ غلط ہے۔ کوئی اوپر سے سیارے نہیں ٹوٹتے، اوپر سے کوئی چیز نہیں ماری جاتی، قرآن جگہ جگہ کہہ رہا ہے۔ تو یونانی فلاسفہ قرآن کی ان آیات کو جھٹلاتے، وہ کہتے اوپر سے کوئی سیارہ شیطانوں کو نہیں مارا جاتا، کوئی شہاب ثاقب نہیں مارا جاتا، جو کچھ ہمیں نظر آتا ہے بھائی یہ کیا ہے؟ یہ نیچے سے بخارات جمع ہوتے رہتے، اوپر اکٹھے ہو جاتے، جب وہ کسی شدت والے آگ اور آتش والے سیارے اور ستارے کے قریب جاتے ہیں تو وہاں جا، بھائی آپ نے ہمارے یہاں پٹھانوں کو وہ بناتے دیکھا، مکئی بونتے دیکھا، وہ جیسے ہی ڈالتے جیسے ہی اس کو سیک لگتا ہے وہ پھڑک پھڑک کرتی ہے کہ نہیں؟ اب ایک ٹھنڈی چیز اس آگ کے قریب گئی تو کیا کیا؟ وہ کہتے ہیں یہی چیز ہے کہ بخارات اوپر جاتے ہیں، جب اوپر کسی فرشتے کی بٹھی کے قریب جاتے ہیں تو کیا ہو جاتے ہیں؟ یہ کون کہا کرتا تھا؟ وہ قرآن کی ان آیات کو جھٹلاتے ہیں۔ بھائی اگلی بات میرے اور ایمان کی مضبوطی کے لیے اس کو تو پلے باندھ لیجئے، اس زمانے کے مفسرین کیا کہتے؟ اس زمانے کے مفسرین کہتے ہمارے پاس کوئی جدید تحقیق نہیں ہے، لیکن ہم تمہاری اس تحقیق کی کوئی پرواہ نہیں کرتے، جو بات اللہ نے کہی ہے وہ 100% سچی ہے۔ وہ صرف اللہ پر اور اللہ کی کتاب پر بھروسہ کر کے ڈٹ گئے کہ ہمارے پاس کوئی جدید تجربہ اور تحقیق ہے، لیکن جو بات ہمارے اللہ نے فرمائی، جو بات ہمارے نبی نے قرآن کریم ہمیں دے کر سمجھا دی ہے، ہم اس پر 100% شروع کی میرے خیال سے 600-700 سال قرآن کے مفسرین اسی پر ڈٹے رہے۔ بھروسہ بھائی صرف کس پر تھا؟ تجربہ کوئی نہیں تھا، بھروسہ صرف کس پر تھا؟ قرآن پر تھا کہ یہ سچی کتاب ہے، اس میں ایک لفظ بھی غلط ہے۔ صدیاں گزر گئی اللہ اور اس کے رسول پر اعتماد کے بعد، پھر اللہ کی شان دیکھیے، پھر فلکیاتی نظام جدید دور میں داخل ہوا، یونانی فلاسفہ نے پھر جدید چیزیں ایجاد کی، بڑی بڑی رصدگاہیں بنائی، بڑی بڑی دوربینیں ایجاد ہو گئی۔ جب جدید سسٹم نے آسمان کا مطالعہ کیا، انہوں نے کہا اوئے ہوئے یہ شہاب ثاقب کیا ہے؟ یہ تو ہمارے جو صدیوں سے یونانی فلاسفہ کہتے رہے کہ یہ زمین سے اکٹھا ہونے والا بخارات ہے، یہ تو بالکل جھوٹ ہے۔ یہ تو کیا ہے؟ زمین سے کوئی چیز اوپر نہیں جا رہی۔ یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا جناب یہ تو اوپر سے ہی کوئی چیز آ رہی ہے۔ یہ بھائی کون کہہ رہا ہے؟ وہ اپنے بڑوں کو جھٹلا رہے اور تصدیق کر رہے ہیں کہ ان کی قرآن کریم، اور اللہ نے سرخرو کیا ان ایمان والے مفسرین کو جنہوں نے ذاتی تجربوں کی کوئی پرواہ نہیں کی، صرف کس کو دیکھا؟ اللہ کی کتاب کو دیکھا۔ اب بعد میں جب جدید فلاسفہ آئے، انہوں نے فلکیاتی نظام کا دوبارہ مطالعہ کیا، انہوں نے کہا ہمارے بڑوں سے غلطی ہوگی، ہمارے تمام یونانی فلاسفہ جھوٹ بولتے رہے، غلط ہے، نیچے سے کوئی چیز اوپر نہیں جا رہی ہے۔ اچھا،
نیچے سے کوئی چیز اوپر نہیں جا رہی ہے، بلکہ ہو کیا رہا ہے، یہ جو سیارے ستارے حرکت کر رہے ہیں، ان کی حرکت کی وجہ سے ان کے ساتھ سے کچھ اجزاء الگ ہو جاتے ہیں، ٹکڑے الگ ہو جاتے ہیں، وہ بھی ان کے ساتھ ہی گھومتے رہتے ہیں۔ وہ جو ٹکڑے ہیں وہ شہاب ثاقب ہیں، انہی کو مار دیا جاتا ہے، انہی کو کیا کر دیا جاتا ہے۔ چلے آپ کو ایک بات بڑی زبردست سناؤں۔ فلکیات پر جدید سائنس کے اعتبار سے جو سب سے عظیم الشان تفسیر لکھی گئی ہے وہ علامہ جوہری الطنطاوی کی ہے۔ یہ جامعہ ازہر کے شیخ تھے بڑے، انہوں نے عربی میں ایک تفسیر لکھی ہے جواہر القرآن، 45 جلدوں میں۔ وہ کتنی جلدوں میں؟ بڑی سخیم 45 جلدوں میں، اور شاید بندے کے پورے جبھے اور پورے ہاتھ میں بھی نہیں 45 جلدیں آئیں۔ علامہ جوہری طنطاوی نے بہت عجیب علوم جمع کی ہے قرآن کی سچائی پر۔ جب یہ بحث علامہ طنطاوی نے لکھی نا ساری، میں نے آپ کے سامنے جو نقل کی ہے اسی کا خلاصہ نقل کیا، تو ایک بہت بڑے فلسفی علامہ جوہر طنطاوی کے پاس آ گئے، منکرین خدا تھے، فلکیات کے ماہر تھے۔ انہیں کہا علامہ یہ بات تو پایا ثبوت کو پہنچ گئی ہے کہ ہمارے بڑوں سے صدیوں غلطی ہوئی ہے، اور مسلمان مفسرین نے جو کہا ہے وہ کیا ہو گیا؟ سچ ثابت ہو گیا، لیکن ایک بات میں اب بھی تمہارا قرآن کریم پھنستا ہے، تم پھنستے ہو۔ علامہ طنطاوی نے کہا وہ کیا؟ کہنے کہ یہ تو بات طے ہو گئی کہ بخارات نیچے سے نہیں جاتے، اوپر سے ہی سیاروں کے ساتھ سے ٹوٹتے ہیں، اوپر والی چیز ہے نیچے والی چیز ہے، لیکن آیا وہ جو چھوٹے چھوٹے ذرات ٹوٹتے ہیں وہی لگتے ہیں، کوئی اور چیز لگتی ہے؟ یہ بات طے ہونا ابھی باقی ہے۔ یہ اس نے کس کو کہا؟ علامہ طنطاوی کو۔ علامہ طنطاوی بوڑھے تھے، مسکرا کے زبردست بات کی، کہا تھوڑا مستقبل کا اور انتظار کرو، جس طرح 1000 سال بعد تمہارے جوتے تمہارے ہی سر میں لگے ہیں نا، 2-4 سال اور انتظار کرو، یہ جوتے پھر تمہارے ہی سر پہ لگنے۔ ہماری کتاب نہیں غلط ہوتی، ہماری کتاب غلط ہے نہیں ہوتی، ہمارے اللہ نے جو فرما دیا ہے۔ ہمیشہ ایک بات یاد رکھو، میں نے آپ سے ایک اصول عرض کیا ہے کہ جب بھی کہیں سائنس اور اسلام میں آپ کو ٹکراؤ نظر آئے نا، وہ ٹکراؤ نہیں ہے، ہاں ابھی تحقیق کے کچھ مرحلے باقی ہیں۔ جب وہ تحقیق کے مراحل پایا ثبوت کو پہنچیں گے، اللہ کی قسم وہی بات سچی ثابت ہوگی جو اللہ کی کتاب نے کہی، جو کس نے کہی ہے۔ اس لیے زمین و آسمان اپنی جگہ سے ہل سکتے، اللہ اور اس کے رسول کی بات میں ایک بال کے برابر بھی کبھی بھی کوئی غلطی ثابت ہے نہیں ہو سکتی۔ اس نے فرمایا فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ، تو جو شیطان اوپر سننے جاتے ہیں ان کے پیچھے بھائی کیا چیز لگ جاتی ہے؟ شہاب ثاقب لگ جاتے ہیں۔ اللہ جل جلالہ مجھے اور آپ کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔